رانا ثناء اللہ صاحب، میں آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں، مجھے بہت عقیدت ہے آپ سے، کیونکہ آپ اور باقی سب بھی جو بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میرے والد کے ساتھی ہیں۔ میرے والد کے اوپر جب برا وقت آیا تو سارے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، بیان المرصوص کی طرح کھڑے رہے میرے والد کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ۔ لیکن کیونکہ آپ نے بات کی ہے تو میں ایک تو آپ کو سینیٹر بننے کی فیصلہ باد کے سامنے بہت بہت مبارکباد۔ میں بہت خوش ہوں رانا صاحب، مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا جب آپ نے کہا کہ جب آپ جیل میں تھے اور آپ کو کورٹ لے کے جایا جاتا تھا تو آپ نے وہ شیر والا ماسک پہنا ہوا تھا اور آپ نے کہا کہ اگر میں نواز شریف کے ساتھ پہلے 100% کمیٹڈ تھا تو آج میں 1000% کمیٹڈ ہوں۔ اور آپ پر کوئی عام مقدمہ نہیں بنا تھا، آپ پر وہ مقدمہ بنایا گیا تھا جو سزائے موت جس کا نتیجہ نظر آتا تھا۔ ایسی سچویشن میں اتنی بہادری کا اور کمٹمنٹ کا، ڈیووشن کا مظاہرہ کرنا، میں آپ کو سلام کرتی ہوں۔ اور رانا صاحب، بہت عزت کے ساتھ آپ نے مجھے کہا کہ آپ کے جو لوگ ہیں ان کو، آپ کے مخالفین کو تنقید کرنے کے لیے بات نہیں ملتی، وہ بڑی محنت کرتے لیکن ضائع جاتی ہے، یہ ٹھیک ہے بات۔ تو آپ نے کہا کہ آپ ان کے بارے میں ذکر بھی نہ کیا کریں۔ میں نہیں کروں گی رانا صاحب، مجھ پہ بات کریں گے، میں کبھی ذکر نہیں کروں گی۔ حالانکہ مجھ پہ تنقید کیا ہوتی ہے، بڑی خوبصورت تنقید ہوتی ہے کہ تصویریں زیادہ آتی ہیں، ہر جگہ اس کی تصویر ہے۔ بھئی جب کام کرو گے تو تصویر تو آئے گی نا۔ لیکن رانا صاحب مجھ پر بھلے بات کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو 7-8 سال انہوں نے کیا ہے، باتیں کی ہیں، مجھ پہ بات کریں، مریم نواز کچھ نہیں کہے گی۔ لیکن اگر پنجاب پر بات کریں گے، پنجاب کے عوام پہ بات کریں گے، پنجاب کی ترقی پہ بات کریں گے، پنجاب کے حق پہ بات کریں گے تو مریم نواز آپ کو گھر تک پہنچا کے آئے گی۔ پنجاب کے عوام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اور پنجاب کے عوام نے مجھے دی ہے، اور میں جگہ جگہ جو جاتی ہوں، جس طرح کی مجھے محبت شفقت سے پنجاب کے عوام نوازتے ہیں رانا صاحب، میں ان کے حق کے لیے اگر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دوں تو یہ کم ہوگا۔ پنجاب پہ بات کرو گے، مریم نواز شریف آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ اور فیصلہ آباد والوں، آپ کو بہت بہت الیکٹرک بسز بہت بہت مبارک ہوں۔ فیصلہ آباد ڈویژن کے لیے نواز شریف صاحب کی دعاؤں کے ساتھ مریم نواز آپ کے لیے 150 الیکٹرک بسز لے کر آئی ہے، جس میں فیصلہ آباد کو 90، جھنگ کو 30، چنیوٹ اور ٹوبا ٹیک سنگھ کو 15 بسز جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ اور فیصلہ آباد والوں، آپ جانتے ہو جھنگ، ٹوبا ٹیک سنگھ اور چنیوٹ کو تو کیا ملنی ہے بسز، فیصلہ آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تھی، یہ پہلی پبلک ٹرانسپورٹ آئی ہے فیصلہ آباد میں۔ اور میں نے وہ روایت اور وہ طریقہ کار جو تھا کہ بڑے شہروں میں پہلے ترقی آتی تھی، پروجیکٹس بھی بڑے شہروں میں لانچ ہوتے تھے، مریم نواز نے الیکٹرک بسز کا جو آغاز ہے وہ میاں والی سے کیا۔ میاں والی، سرگودا، ساہیوال اور کہاں گئے ہم، مظفر گڑھ، اور اب فیصلہ آباد، ماشاءاللہ۔ تو یہ چھوٹے شہروں میں بھی جا رہی ہے ترقی، انشاءاللہ تعالی بڑے شہروں میں بھی آئے گی، پورے پنجاب میں انشاءاللہ تعالی یہ ترقی یکساں طور پہ آئے گی۔ اور فیصلہ آباد والوں، آپ جانتے ہو نا کہ اس کا کرایہ کتنا ہے؟ آواز نہیں آئی۔ اس کا کرایہ، جہاں پر آپ سینکڑوں روپے ٹوٹی پھوٹی بسز اور ٹوٹی پھوٹی سواریوں کے اوپر آپ سینکڑوں روپیہ خرچ کر کے جاتے ہو، آپ ایک دفعہ الیکٹرو بس میں بیٹھ جاؤ اور جہاں بھی آپ نے جانا ہو، کرایہ صرف اور صرف 20 روپے ہے، الحمدللہ۔ اور کچھ عرصہ کے لیے خواتین کے لیے بھی فری ہے، بزرگوں کے لیے بھی فری ہے، طلباء کے لیے فری ہے، اور اسپیشل افراد کے لیے جو معذور افراد ہیں ان کے لیے بھی یہ فری ہے۔ تو یہ، اور وائی فائی، فری وائی فائی ہے بسز کے اندر، ایئر کنڈیشن بسز ہیں ماشاءاللہ۔ اور خواتین کے لیے ایک الگ کمپارٹمنٹ بنا ہوا ہے جس میں خواتین عزت سے، حفاظت سے
एहतराम से सफर कर सकती हैं। और खवातीन की हिफाजत के लिए हमने ऊपर सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर्ड है वो। जब तारीख में पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो उसमें लिखा जाएगा कि पाकिस्तान में जब कभी भी तरक्की आई, पाकिस्तान में अवाम की सहूलत के मंसूबे जब कभी भी आए, तो उसके पीछे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ थे माशाल्लाह। अब आप उठा के देख लें, चाहे वो ऑरेंज लाइन हो, वो मेट्रो बस हो, या वो फ्री इलाज हो, मेहरबानी। और फैसलाबाद वालों, एक और खुशखबरी सुन लो, तैयार हो ना? बहुत जल्दी वो कैंसर की इलाज की मशीन, जो चंद तरह का कैंसर है जिसको ट्यूमर होता है, उसका इलाज 60 मिनट में करती है, बगैर सर्जरी के, बगैर कीमोथेरेपी के, बगैर रेडियोथेरेपी के। वो मशीन जो लाहौर में हमने उसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत मेयो हॉस्पिटल में हमने उसको लॉन्च किया था, जितने लोग अभी तक उससे इलाज करा चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% इस वक्त कैंसर फ्री है माशाल्लाह। तो मैंने वो कैंसर के इलाज की मशीन, जिसमें एक मरीज का इलाज 15 से 20 लाख रुपए में होता है, वो मैंने फैसलाबाद एलाइड हॉस्पिटल के लिए ऑर्डर कर दी है। और बहुत जल्दी आपको ट्रैकलेस ट्रेन, जिसको एसआरटी कहते हैं, बहुत जल्दी आपको फैसलाबाद की सड़कों पे दौड़ती नजर आएगी इंशाअल्लाह ताला। और बहुत जल्द हम 40 बिलियन रुपए से शुरू किया गया फैसलाबाद शहर के लिए जदीद वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम, 40 बिलियन से शुरू किया है, उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। फैसलाबाद वालों, एक और बात भी सुनो। मुझे नहीं पता आपने किसको वोट दिया था पिछले इलेक्शन में। आपने तो शेर को दिया था, लेकिन मैं एक आपसे बात करना चाहती हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। वो ये है कि जब आप अपनी तवज्जो खिदमत से हटाकर, अवाम की खिदमत से हटाकर, उनके फलाह और बहबूद से हटाकर, अगर जब आपको अल्लाह ताला इक्तदार देता है, तो आप अपनी तमाम तर तवज्जो अगर गाली गलोच और दूसरों पे इल्जामात, उनकी पगड़ियां उछालने पर लगाते हो, तो आज फिर आपके साथ वही होता है जिसको मकाफाते अमल कहते हैं। कल परसों मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे कि कोई बहुत प्लान करके एक जलसा किया गया खैबर पख्तूनख्वा में। तो मेरे फैसलाबाद के लोगों, सोचने का मकाम है, इबरत का मकाम है कि जो दूसरों पर स्याही फेंकने की तरगीब देते थे, जो दूसरों पर जूता फेंकने की तरगीब देते थे और खुश होते थे, आज एक दूसरे को जूते मार रहे हैं, एक दूसरे को।